انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو سوچتا ہے بس اب کیا پرواہ، اب تو سال بھر جو چاہو کرو، پچھلے سال کے گناہ تو ہم نے بخشوا لی۔ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر کے دے دیا، ہاں ہم نے تمہارا گناہ سال بھر کا معاف کر دیا۔ یہ نہیں پتا کہ ہاں واقعی آپ کا روزہ اور آپ کے روزے اور آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام تک پہنچے یا کہ پہنچے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں، تعجب ہوتا ہے لوگ کس طرح سے عبادات کے بعد فکر مند رہتے تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان کے بعض مریدوں نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ اکبر۔ سمجھ رہی ہے، عبادت کر لینا یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر عبادت گزار کی عبادت اللہ تعالیٰ قابل قبول، اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہو۔ ہر عبادت گزار، ہر فرائض کی پابندی کرنے والا اگر یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے میرے ذمے جو تھا میں نے کر دیا، ہمارا بیڑا پار، اب ہمیں کوئی فکر نہیں، تو میرے بھائی فویل للمصلین کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، جہنم کے گڈھے میں گئے برباد ہوئے نمازی لوگ۔ سوچا آپ نے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ ہم نے جتنی عبادتیں کی تھی، جتنی ریاضتیں کی تھی، جتنی ہم خانقاہ میں بیٹھ کر کرے، سب اللہ نے رائگاں کر دیا۔ صرف 2 رکعت نماز جو میں سنت رسول کے مطابق پڑھتا تھا، اللہ نے صرف وہی 2 رکعت نمازیں قبول کی ہیں۔ یہ بڑے بڑے صالحین جن کا شمار ہے میرے بھائی۔ اس لیے محاسبہ، اس آیت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے وہ ہیں، ہمارے صالحین بندے وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، والذین یؤتون اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ جو انہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے سب کچھ کر گزر کرتے ہیں، ساری چیزیں کر لینے کے باوجود وقلوبہم وجلہ، ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روزے کا حکم ہوا روزہ رکھ لیا، نماز کا حکم ہوا نماز ادا کر لی، حج فرض ہوا حج انہوں نے کر لیا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ انہوں نے دے دیا، ساری عبادات مکمل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، جو لوگ وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا رہتا ہے کر لیتے ہیں، اور کر لینے کے بعد ڈرتے بھی ہیں، خوف زدہ بھی رہتے ہیں۔ بظاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد ان کا دل خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ اہم الذین یسرقون، کیا یہ چور لوگ ہیں؟ ویشربون الخمر، شراب پینے والے لوگ ہیں، ویزنون، زنا لوگ ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ چور لوگ چوری کر لیتے ہیں، زناکار زنا کر لیتا ہے، اور شراب نوش شراب پی لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، آیت پر غور کرو، لا یا بنت الصدیق، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، ان کو جو وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا رہتا ہے کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ یہ نہ زانی ہے نہ چور ہے، یہ برے لوگوں کو تذکرہ نہیں ہے۔ صدیق کی بیٹی وہم الذین یصلون ویصومون، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، پھر اس کے باوجود ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ ہم نے کرنے کے لیے تو کیا، اللہ نے جو حکم دیا بجا لایا،
کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی قصور، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو جس کی بنا پر روزے، نماز، حج، زکات کی پابندی کرنے کے باوجود بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا قبولیت کا مقام حاصل کر سکا یا نہیں کر سکا۔ روزہ رکھ کر کے رمضان میں بالکل مطمئن ہو جانا نہیں، مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے اپنی نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے، دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو دعا عبادت کی ہے اس کو تو قبول کر لے۔ اسی لیے بعد اسلاف کے بارے میں آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ان کو دیکھا کہ سال بھر وہ دعا مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ سال بھر ان کی دعا کس چیز کی ہوتی ہے؟ رمضان کے بارے میں ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں رمضان لگنے کے 6 مہینہ پہلے سے ان کی دعا صرف یہ ہوتی ہے، اے اللہ یہ خیر برکت کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا اور ماہ رمضان ہمیں نصیب کر دینا۔ اور جب ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر 6 مہینے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ماہ رمضان میں میں نے جو عبادتیں کیا ہے ان کو تو قبول کر لے۔ قرآن پاک میں غور کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، یہ دونوں جلیل القدر نبی ہیں، اور کارنامہ کتنا زبردست، خانہ کعبہ کی دونوں باپ بیٹے تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اٹھاؤ سورۃ البقرہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کر لینے کے بعد دونوں دعا کیا مت، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم باپ بیٹے کی اس خدمت کو تو قبول کر لے۔ قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اور جب انسان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم نے کیا تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر سکی یا نہیں کر سکی ہماری عبادت، تو اب وہ انسان 2 چیزیں کرے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع ہوگا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں مانگے گا، گڑگڑائے گا، عاجزی کرے گا کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے، اور اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں لغزشوں کو بخش دے۔ ایک تو یہ فکر ہوگی، اور یہ بھی بہت بڑی بہترین عبادت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے رجوع ہو۔ اور دوسری فکر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ کبھی اپنی رمضان والی نیکیوں پر مطمئن ہو کر کے بیٹھے گا نہیں، بے فکر ہو کر کے نہیں بیٹھے گا۔ ایک تو دعا کرے گا، اور دوسری خوبی اللہ نے فرمایا اس کی کیا ہوگی؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں وہ بے انتہا کوشش کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان بھر ہم نے نیکیاں کر لی، اب اتنا تو کر لیا اب کیا ضرورت ہے، نہیں، اب وہ جو نیکیاں رمضان میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کے بعد بھی اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ مزید نیکیوں کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہر نیکی میں وہ سبقت کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیکیوں پر مطمئن ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ میرے بھائی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صرف ان دونوں صحابیوں کے حالات کو اگر آپ پڑھیں اور ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری، ان کی خشیت الہی کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اے لوگوں اللہ کی قسم اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی ذریعے کہ جب سے میں ایمان لایا، ایمان کے بعد ہجرت کیا، اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام عبداللہ ابن مسعود کا کہ اس کے مطابق نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی ایک یہ ٹانگ جو ہے پجلی،
کتنی